میں حضرت خواجہ نظامالدین اولیاء رحمتullah علیہ کے بارگاہ کا ایک واقعہ جو ہے یاد آیا۔ کیا ہوا کہ جو وقت بادشاہ تھا علاؤدین خلجی، اس نے، کیونکہ جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کی درخواست ہوتی کہ کسی طریقے سے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں انہیں رسائی ہو جائے تاکہ یہ ان سے دنیا مانگ سکے۔ کیا ہوتی رسائی، خواہش ہوتی ہے۔ تو علاؤدین خلجی نے پیغام بھیجا کہ نظام الدین حضور میں آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، ہاں اگر رب کی تلاش میں آنا چاہتے ہو تو میں حاضر ہوں، لیکن اگر دنیا کی تلاش میں آنا چاہتے ہو تو میرے پاس وقت نہیں ہے۔ کیا کون بھیج رہا ہے؟ بادشاہ پیغام بھیج رہا ہے۔ اس نے خط لکھا دوبارہ، ٹھیک ہے، اب ضد کر لی اس نے کہا کہ یہ کون سا، مطلب اب کیا کرتا ہے کہ وہاں سے ضد کر کے اپنا بھیس بدل کے کہا میں پہنچ جاؤں گا۔ اللہ والے کو کہیں سے اللہ والا جو ہے اس پہ رب جو ہے کچھ راز کھول دیتا ہے، اس پہ کچھ راز کھلے تو کیا ہوا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمتullah علیہ نے، آپ نے کیا کیا، آپ نے ڈیوٹی لگا دی غلاموں کی کہ ایک اگر بادشاہ آئے تو اس کو اندر نہ آنے دینا۔ اب جو غلام تھے، جو مریدین تھے، انہوں نے پہچان لیا، جب یہ معاملہ ہوا تو معاملے میں کیا ہوا کہ انہوں نے اس کو روک لیا۔ اس نے کہا اچھا چلو تم مجھے جو ہے وہ جانے نہیں دیتے، ایک کام کرو میرا ایک خط جو ہے وہ اندر پہنچا دو۔ اب خط لکھتا ہے، خط کیا لکھتا ہے کہ حضور جو بادشاہ ہوتے ہیں وہاں پہ بھی دربان ہوتے ہیں، آپ کے ہاں بھی دربان ہے، بادشاہوں میں اور آپ میں فرق کیا ہوا؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمتullah علیہ آپ مسکرا کے کہتے ہیں، لکھا جواب میں لکھا کہ بادشاہوں کے دربان جو ہوتے ہیں، بادشاہوں کے جو گارڈ ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ فقیروں کو روک سکے، اور فقیروں کے، اللہ والوں کے دربان اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ بادشاہوں کو روک سکے۔ جب یہ خط پڑھا تو اب بادشاہ تھا، سوچ تھی، وہ یہ سوچتا تھا کہ میں دینے والا ہوں، میں بانٹنے والا ہوں، تو اب وہ بانٹنے والی سوچ تھی تو کہا شاید یہ اللہ والے کو کسی چیز کی ضرورت ہو۔ تو اب کیا کرتا ہے وہ، پھر خط لکھتا ہے کہ اچھا مجھے ایک کام کریں، آپ اپنے پاس تو حاضر نہیں ہونے دیتے، اپنے آستانہ، اپنا جو ایریا ہے جہاں پہ آپ کا وہ لنگر خانہ ہے وہاں پہ تھوڑا سا گھوم لینے دے۔ آپ نے اجازت فرما دی۔ جواب میں جب اجازت ملی تو اب وہ اندر گیا، تو اندر جا کے کیا دیکھتا ہے کہ جو آپ کے گھوڑے تھے ان گھوڑوں کی رکابیں جو تھی، وہ وینز جو تھی وہ بھی کیا تھی، وہ بھی گولڈ کی تھی۔ اتنی امیری تھی، اللہ نے اتنا نوازا تھا کیونکہ رب نے ان کو محبوب بنایا تھا، تو جو محبوب ہوتا ہے اس کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، تو اتنا رب نے نوازا تھا۔ تو جب یہ دیکھتے ہیں تو پھر خط لکھا کہ بادشاہ بھی سونا اکٹھا کرتے ہیں، اللہ والوں نے بھی سونا اکٹھا کرنا شروع کر دیا، فرق کیا ہے؟ جب یہ بات ہوئی آپ نے جواب میں لکھا کہ بادشاہ سونا اس لیے اکٹھے کرتے ہیں کہ وہ الماریوں میں رکھ سکے، اور اللہ والے اس لیے اکٹھا کرتے ہیں کہ وہ گھوڑوں کے پاؤں میں یا رکابوں میں استعمال کر سکے، کہ ان کے لیے کوئی ویلیو